اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرنا. اب صحابہ کرام بھی اس آیت کو سن کے پریشان ہو گئے. یہ کنڈیشن جو ہے حدیث میں آئی ہے اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ کسی بھی قرآن کی آیت کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن ہمارا مسلمانوں کا اس کے اوپر عمل ہے. جانتے ہیں کہ بھائی وراثت تو ملتی ہے نسب کی وجہ سے اور بیٹے ہونے کی وجہ سے, لیکن بھائی اگر بیٹا بھی ہو, سگا بیٹا بھی ہو, ایک کنڈیشن جو حدیث نے دی ہے اگر وہ مسنگ ہو تو وراثت نہیں ملے گی. بیچارہ اس نے 10 روپے کا کوئی پین چرا لیا تو آپ بولے بھائی قرآن کہہ رہا ہے بھائی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو, تمہارا میں ابھی ہاتھ کاٹ رہا ہوں. قرآن اور سنت کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں, اور دونوں ایک دوسرے کی جیسے کہتے ہیں نا اہمیت واضح کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے اس سے قرآن کی بہت سی آیات کا صحیح سمجھ میں آتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے قرآن کے اندر آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان میں ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہوئی, ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرنا. اب صحابہ کرام بھی اس آیت کو سن کے پریشان ہو گئے. حدیث میں آتا ہے. آپ سے ہی میں اگر سوال کروں کہ بھائی امن اور ہدایت تب ملے گی جب کوئی ظلم نہیں کرنا, کیا کوئی آج دنیا میں ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ جی, وہ بھی اپنے اوپر, اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو بھائی پھر تمہارے لیے امن اور ہدایت نہیں ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے, بولا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ, یا اللہ کے رسول کون ہم میں سے ایسا ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ انسان کا گناہوں کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرنا, وہ تو سب کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ والا ظلم مراد ہے جو قرآن میں حضرت لقمان کے واقعے میں ذکر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. نے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا شرک مت کرنا کبھی بھی, یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو وہاں ظلم کی وضاحت آ گئی. اس آیت سے کیا معنی ہے وہ ظلم کا واضح ہو گیا. اسی طرح سے ایک اور مثال جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے کہ کچھ آیات جو ہیں اس میں جنرل میننگ ہوتا ہے, عام تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ مینشن نہیں ہوتی, وہ کچھ کنڈیشنز احادیث میں آ جاتی ہیں. جیسے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرم رشتہ دار خواتین ہیں ان کا جو ذکر کیا کہ یہ جو ہے خواتین تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جو ہے حرام ہے. اچھا, ان نکاح کرنے والی خواتین کے اندر وہاں پر سنت کے اندر ایک کنڈیشن آ گئی کہ بھائی دو جو خواتین سے آپ اگر 2 شادیاں کرنا چاہ رہے ہو تو ضروری ہے کہ اس خاتون کی جو پہلی بیوی ہے اس کی خالہ نہ ہو اور دوسری بیوی جو ہے وہ اس خاتون کی پھپھو نہ ہو. یعنی ایک خاتون کو آپ ان کی پھپھو اور ان کی خالہ کے ساتھ نکاح میں, بھانجی خالہ ایک ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی, بھانجی خالہ بھتیجی پھوپھی ایک ساتھ نکاح میں ایک ساتھ آ سکتے. اچھا, یہ کنڈیشن جو ہے حدیث میں آئی ہے اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ کسی بھی قرآن کی آیت کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن ہمارا مسلمانوں کا اس کے اوپر عمل ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات کے میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اچھا, جانتے ہیں کہ بھائی وراثت تو ملتی ہے نسب کی وجہ سے اور بیٹے ہونے کی وجہ سے, لیکن بھائی اگر بیٹا بھی ہو, سگا بیٹا بھی ہو, ایک کنڈیشن جو حدیث نے دی ہے اگر وہ مسنگ ہو تو وراثت نہیں ملے گی, اور وہ کیا ہے کہ ایمان والا. کوئی کافر کسی مومن کا جو ہے وارث نہیں بن سکتا اور کوئی مومن کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا. ایمان کا تعلق سب سے بڑا تعلق ہے, اور یہ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. بہت ساری شیخ اس کے اندر مثالیں ہو سکتی ہیں. آخری میں ایک مثال اور یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ جیسے قرآن کے اندر آیت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی خاتون ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب ہاتھ میں, اور آپ سمجھتے ہیں اردو زبان میں ہاتھ ہماری کلائی تک بھی ہوتا ہے, بازو کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہاتھ میں, کندھے تک بھی جو ہے وہ ہاتھ کہلاتا ہے. تو ایک شخص بولے بھائی میں تو خالی قرآن کا ماننے والا ہوں, میں تو قرآن کی روشنی میں اس پہ عمل کروں گا, تو کیا پتا وہ کسی کا جو ہے وہ جا کے بازو تک کاٹ دے ہاتھ اور سمجھے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. اچھا جی, کس چیز پہ کاٹو گے؟ آ کے وہ بیچارہ اس نے 10 روپے کا کوئی پین چرا لیا تو آپ بولے بھائی قرآن کہہ رہا ہے بھائی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو, تمہارا میں ابھی ہاتھ کاٹ رہا ہوں. ہم کہیں گے بھائی آپ قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیپٹر کی مکمل وضاحت فرما دی. آپ کا فرمان ہے لا تقطع يد السارق الا في ربع دراهم فاكثر, کہ بھائی ربع دینار, جزاک اللہ, کہ ربع دینار تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 14-15 ہزار روپے بنتے ہیں. 1 گرام تقریباً, 1 گرام سے کچھ اوپر, بالکل 1.14 اتنا سونا جو ہے 1.14. تو یہ اتنے مقدار کا اگر سونا جو ہے یہ جو چوری کی جاتی ہوگی اس کی مالیت اگر اتنی پہنچتی ہوگی تب ہاتھ کٹے گا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھے بھائی کہ ہاتھ جو چوری کرتے رہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, مراد یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کی سزا جو ہے جو کہ ایک سخت سزا ہے وہ کم از کم اتنی مقدار پہ چاہیے. اس سے کم والے کو آپ پکڑ کے جو ہے وہ کوڑے لگا سکتے ہیں, تعزیر اس کی سزا جو ہے وہ شریعت رکھی ہے, لیکن کم از کم حد نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ہے. اور بھی اسی کنڈیشن ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ وہ کلائی سے جو ہے اس کا
کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پہلے کاٹا جائے گا. مطلب حدیث کی روشنی میں اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم واضح ہوا. تو خیر اس میں نے کہا کہ شیخ اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں, لیکن بتانا مقصد ہے کہ بھائی قرآن کا سنت کا گہرا تعلق ہے, اور اگر آپ واقعی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی تعظیم کرتا ہوں اور مجھے قرآن سے بڑی تعلق اور محبت ہے, تو ان آیات کا صحیح معنی و مفہوم آپ بیان کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کی طرف رجوع نہ کر لیں.